اب ہم پراپرلی ڈیٹ وائز جاتے ہیں کہ ڈیورنگ ہز گورنمنٹ کون کون سے ایکٹ کون کون سے ڈے کو ہوئے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 1977 جولائی 5 1977 کی، جب بھٹو نے جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو ریموو کر دیا گیا. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا اور مارشل لاء ڈکلیئر کیا کنٹری پہ. اب انہوں نے اس وقت یہ اناؤنس کیا تھا کہ کنٹری میں 90 ڈیز کے اندر الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، مطلب الیکشنز کروا دیے جائیں گے. لیکن ساتھ ایک یہ ہمارے پاس کیا تھی، ایک مطلب ساتھ ایک سینسرشپ ریم بھی تھی کہ مطلب اسپیچ کی بالکل آزادی نہیں تھی، اور ساتھ ایک ایسی حکومت چل رہی تھی جو کہ مارشل لاء میں اسپیچ سپریس ہو جاتی ہے نا، میڈیا کو اتنی آزادی وغیرہ نہیں ہوتی. تو ساتھ جو یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے اور یہ جرنلسٹ تھے، ان کو پبلک میں کوڑے مارے جاتے تھے، ان کو اریسٹ کیا جاتا تھا. تو وہ ہوا. اب مئی 13 1978 کو 11 جرنلسٹ کو سینٹنسڈ کیا گیا، ملٹری کورٹس نے انہیں سینٹنس کیا. ان میں سے جو 4 تھے، مسعود اللہ خان، اقبال جعفری، خاور نعیم ہاشمی اینڈ ناصر زیدی، ان کو کوڑے مارے گئے تھے مئی 13 1978 کو. اب اس کے بعد 2 دسمبر 1978 کو 2 شریعت بینچز بنے تھے، ایک ہائی کورٹ لیول پہ اور ایک سپریم کورٹ لیول پہ. ان کا کام کیا تھا، ان شریعت بینچز نے ہر لاء جو کہ پاکستان میں پہلے سے بنا ہوا تھا اس کو ری وزٹ کرنا تھا کہ کہیں وہ ان اسلامک نہ ہو. اگر کوئی لاء وہ ایسا دیکھتے تھے جو کہ ان اسلامک ہو تو وہ اس کو کیا کرتے تھے، اس کو امینڈ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی امینڈمنٹ پراپر وہ کر دیتے تھے. اور ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفیسز میں گورنمنٹ ٹائمز کے دوران جو بھی پریئر کا ٹائم ہوتا تھا، اس وقت آفیسز میں وہ پراپر ورکنگ آورز کے اندر مطلب نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا. فرائیڈے کے پریئرز کے ٹائم پہ جو آفیسز اور شاپس تھی ان کو بند کیا جاتا تھا. فرائیڈے پریئرز کے ٹائم مطلب جمعے کی جب نماز ہو رہی ہوتی تھی تو یہ جتنی بھی دکانیں اور جتنے بھی آفیسز وغیرہ یہ سب اس ٹائم بند ہو جاتے تھے. اپریل 4 1979 وہ ڈیٹ تھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں ہینگ کر دیا گیا. ان کا جو ورڈکٹ، ان پہ ایک پراپر ایک کیس بنا ہوا تھا اور جو انٹرنیشنل اپیلز تھیں اس کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا گیا، ہینگ کر دیا گیا اپریل 4 1979 میں. پھر جب 15 اکتوبر 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے پریس فریڈم کو اور زیادہ ڈاؤن کر دیا. مطلب پہلے اگر کنٹری میں تھوڑی بہت پریس کو آزادی تھی بھی تو انہوں نے اس کو اور زیادہ ڈاؤن کر دیا گیا. اور یہ جو نیوز پیپر وغیرہ تھے، اب یہ جو 2 نیوز پیپر تھے، ڈیلی مساوات اینڈ ڈیلی صداقات، اس کو 2 دن پہلے انہوں نے کیا کر دیا تھا، اس کو بین کر دیا تھا. کہ 24 دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے کیا کیا تھا، افغانستان پہ انویٹ کیا تھا. تو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے جو لوگ تھے ان کو مطلب ایز جہاد کے لیے ادھر بھیج دیا تھا. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ مطلب پراپر انہوں نے سپورٹ پرووائڈ کی تھی. اور جتنے بھی مجاہدین مطلب مجاہد ان کو کنسیڈر کیا گیا جنہوں نے وہاں جا کے لڑائی لڑی. 26 مئی 1980 کو فیڈرل شریعت کورٹ بنائے گی. یہ فیڈرل شریعت کورٹ جو تھی یہ وہ کورٹ تھی جو کہ ایگزامن کرے گی اور ایسے لاز کو ڈٹرمن یا ایگزامن کرے گی جو کہ کنٹری میں شریعت کے لاز کے اکارڈنگ ہے. اگر وہ کوئی ایسا لا دیکھ لیتی ہے جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس کو اسی وقت ڈسمس کر دے گی. اور یہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے یہ 1980 میں بنی تھی اور اس کا جو ابھی ہیڈ آفس ہے وہ اسلام آباد میں ہے. دسمبر 19 دسمبر 1984 میں اب جو ان کا اسلامائزیشن کا کانسیپٹ تھا. اسلامائزیشن بیسیکلی کیا ہے کہ انہوں نے جو پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز اکارڈنگ ٹو اسلام ہو گئے. مطلب کنٹری میں جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہوگی. یہ ان کا بہت بڑا ایک اچیومنٹ تھی جو کہ ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، ملک پہ 5 ایئرز زیادہ حکومت کی تھی. کیونکہ ان کا یہ کلیم کرنا تھا کہ 95% آف ووٹ یا مطلب زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ کو ملے ہیں. 25 فیبرری 1985 کو نیشنل ہمارے پاس جو نان پارٹی بیسز الیکشنز ہوئے تھے
اس کے علاوہ مارچ 1985 میں آرٹیکل 62 اور 63 میں امینڈمنٹ کی گئی اور اس کو اکارڈنگ ٹو اسلامک مورالٹی کیا گیا. مطلب اس میں ٹوٹل امینڈمنٹس کی گئی. مطلب ان کا بیسیکلی کانسیپٹ یہی تھا کہ انہوں نے جتنے بھی لاز ہیں, جتنے بھی جو سب کچھ ہے, اس کو اکارڈنگ ٹو اسلام کرنا ہے, انہیں اکارڈنگ ٹو ریلیجن کی بیسس اس میں کرنا ہے. پھر 9 نومبر 1985 کو کانسٹیٹیوشن میں 8 اور زیادہ امینڈمنٹس کی گئیں, اور ان امینڈمنٹس کی وجہ سے جو ضیاء الحق اس کو زیادہ پاور ملی, زیادہ پاور اور زیادہ انہوں نے سپورٹ گین کی اس وجہ سے. سپتمبر 17 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا گیا ایز اے کانسپریسی ٹو مرڈر. 1977 1 اکتوبر کو الیکشنز پوسٹ پون کر دیے گئے تھے. جو الیکشنز کہا گیا تھا کہ 90 ڈیز میں ہونے ہیں, وہ پھر اس وقت نہیں ہوئے. لیکن پھر 1978 1 جنوری 1978 کو جنرل ضیاء الحق نے اس ایئر کو ایز اے ایئر آف اسلامائزیشن کنسیڈر کیا, اور اس وقت جو بھی جتنے بھی مطلب کورسز تھے, اب انہوں نے کیا کیا کہ سیلیبس کو ریویو کرنے کے کہا کہ سیلیبس ریویو کرنا ہے. ایجوکیشنل اس وقت جو بھی سلیبس پڑھایا جا رہا تھا اس کو اسلامک بیسس پہ ہونا چاہیے, اور اسلام کی تعلیمات اس میں زیادہ کرنے کی وہ کوشش کی گئی. یونیورسٹی کی یہ جو یونینز وغیرہ ہیں, یہ سارا کچھ یہ ختم کروایا گیا. باقی اس طرح کے جتنے بھی ایکشنز ہو رہے تھے جو کہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھے نہیں مانے جاتے تھے, وہ ان سب کو ختم کیا گیا اور اسلامک وے انٹروڈیوس کیا گیا ایجوکیشنل کمیونٹی میں.